بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی بہترین حالت میں ہمیشہ سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پوچھا گیا، صبر کرنا کسے کہتے ہیں؟ جواب ملا، جب تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہوں اور تمہاری زبان پر شکوہ نہ ہو، دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ جو کرتا ہے اسی میں ہماری بہتری ہوتی ہے۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کب کن وقتوں سے گزر رہے ہیں، اور اللہ وقت بدل دیتا ہے کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ بس آزماتا ہے اور صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، صبر اور نماز سے مدد لو۔ بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، مگر ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، لہٰذا آپ صبر سے کام لیں۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ آپ کو جوش دلا کر بے برداشت نہ کر دیں۔ آپ صبر کرتے رہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انتظار کی بھی 3 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اللہ اس لیے انتظار کروا رہا ہے کہ یہ وقت صحیح نہیں تمہیں وہ دینے کا جو تم کب سے مانگ رہے ہو، یا تو وہ چیز تمہارے لیے بہتر نہیں جس کا تم کب سے انتظار کر رہے ہو، یا تو اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ گیا، اس لیے وہ چاہ رہا ہے میرا بندہ مجھ سے فریاد کرتا رہے۔ بس ہمت نہ ہارنا۔ وہ کیا نہیں کر سکتا بتاؤ تم خود، وہ پالنے والا بڑا ہی کریم ہے۔ سب ہوگا، ہر دعا سنی اور قبول کی جائے گی۔ تم بس امید رکھنا اور صبر سے انتظار کرنا۔ صبر ایسی چابی ہے جو بہت سی مشکلات کے حل کے دروازے کھول دیتی ہے۔ صبر سے رحمت کا انتظار کرو۔ بے شک ہر چیز جو چیز تمہارے لیے ہے وہ صرف تمہارے لیے ہی ہے، بس دیر سے آنا اس کی حکمت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اللہ کی حکمت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ تم صبر کا دامن مضبوطی سے تھام لو کہ وہ رب دونوں جہانوں کا سکون تمہاری جھولی میں ڈال دے گا۔ تم جتنا لوگوں کو تلخ باتوں کو برداشت کرو گے، اتنا ہی رب سے جڑتے جاؤ گے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ اس لیے ہر چیز مسکرا کر اللہ پر چھوڑ دیا کرو۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں کے لوگ عارضی ہیں، ان کی باتیں عارضی ہیں، ان کے رویے عارضی ہیں، تو سہ جاؤ نہ سب۔ جب ان عارضی چیزوں پر صبر کرنے سے تمہاری آخرت سنور رہی ہے، چھوڑ دو کسی سے شکایت کرنا، چھوڑ دو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے خود کو برا سمجھنا۔ ممکن ہے جو دعائیں تم مانگتے ہو اللہ نے پہلے ہی تمہارے مقدر کا حصہ بنا دیا ہو، اور وہ تمہارے توکل اور صبر کو آزما رہا ہو، اور اسے تمہارا یوں بار بار مانگتے رہنا بہت پسند ہو۔ جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے، وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا۔ جب تجھ پر کوئی ایسی مشکل آ جائے جو تیرے بس سے باہر ہو تو صبر کر اور اللہ کی طرف سے کشادگی کا انتظار کرو۔ ایمان کے 2 حصے ہیں، ایک صبر اور دوسرا شکر۔ اللہ تعالی ہم سب کو
اپنے صابرین شاکرین بندوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔